السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دا نالج کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے قرآن کریم کی آخری پارے کے اندر ایک سورت کا تذکرہ سنا ہوگا، آپ نے اس سورت کی تلاوت کی ہوگی جس کو سورہ فیل کہا جاتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ اور دوستو، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ایک عظیم الشان مظاہرے کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ جب کچھ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اللہ آن واحد کے اندر ایک ہی آن میں سب کچھ ختم کرنے پر اور سب کچھ بنانے پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ تو دوستو، آج میں اسی ایک واقعے کا آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی وہ واقعہ سنیے اور آپ کو بھی اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر کس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر کعبہ خانہ کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت، جو اس کا دارالخلافہ تھا، صنعاء، اس میں اس نے ایک شاندار اور زبردست قسم کا گرجا گھر بنایا، اور اس نے یہ کوشش کی کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بجائے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص بہت ہی غصے کے اندر آیا، اور غصے میں اس نے یمن کا سفر کیا، اور وہاں جا کر اس نے گرجا گھر میں پاخانہ پیشاب کر کے اس کو گندا کر دیا۔ جب ابرہہ کو یہ پتہ چلا تو وہ غصے میں آیا، اور غصے میں آتے ساتھ ہی اس نے حکم جاری کیا کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے، اور اس کو گرانے کے لیے وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کی فوج کے جو آگے والے دستہ تھا، اس نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا، جس میں کچھ 100 اونٹ جو تھے وہ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا ہی رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں گئے۔ جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلایا، اور حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعبدار، نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جس کی پیشانی پر نور ہے، اور صورت دیکھتے ہی ابرہہ وہ مرعوب ہو گیا، اور بے اختیار وہ اپنے تخت شاہی سے نیچے اترا اور آپ کو عزت اور احترام سے اپنے برابر بٹھایا، اور کہنے لگا کہ جناب، آپ کی یہاں تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ جناب، ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر سپاہی ہانگ کر لے آئے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو واپس ہمارے سپرد کر دیجیے۔ ابرہہ یہ سن کر کہنے لگا، اے قریش کے سردار، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے تو مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار اور اپنی عزت کم کر دی ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کی کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی مجھ سے گفتگو ہی نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، وہ میرے، اور کعبہ تو میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے اپنے فرعونی لہجے میں کہا، اے سردار مکہ، سن لے، میں کعبہ کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام ضرور لوں گا۔ عبد المطلب کہنے لگے، تم جانو اور خدا جانے، میں آپ سے کون سا ہوتا ہوں سفارش کرنے والا؟ یہ گفتگو ختم ہوئی اور ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشی کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ،
اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کو پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگی اور کہنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ اب رہا جب صبح کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کے قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور ایک مقام پر پہنچ کر خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ بہت زور لگایا، اس کو مارا، بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور ابابیل کی شکل میں نازل ہوا۔ ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اتنی زور سے پتھر برسانا شروع کیے کہ آنن فانن ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کا گرا دیا۔ اور یہ ابابیلوں کی فوج، یہ اللہ کا عذاب ایسا زبردست تھا کہ جب بھی کوئی کنکری کسی بھی ہاتھی پر سوار شخص کے اوپر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ قرآن کریم نے اسی واقعے کی طرف سورہ فیل کے اللہ تعالیٰ کے اس زبردست جو قدرت ہے، جو مظاہرہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر انہیں چبائے ہوئے بھس کی طرح بنا ڈالا۔